بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے لیے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر توبہ کیے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ نماز، وضو، ذکر، اذکار وغیرہ سے صغائر یعنی چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، اور سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا ہونا ضروری ہے۔ ندامت اور شرمندگی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے پالنے والے کی نافرمانی کی، میں بہت غلط کام کر بیٹھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ دل میں جو ندامت کا احساس ہے، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے، یعنی پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ دل میں نہیں، بلکہ دل میں یہی سوچ رکھا ہے کہ یہ گناہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میں بڑھاپے میں چھوڑوں گا، یہ تو میں نے دوبارہ پھر کرنا ہے، تو لاکھ مرتبہ بھی استغفار کی تسبیح پڑھے، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تیسری شرط فی الحال ان گناہوں کو چھوڑ دے، یا جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فی الحال اس کو چھوڑ دے، اور پھر اللہ تعالی سے معافی مانگے۔ اب جب معافی مانگے گا تو وہ گناہ یقیناً معاف ہو جائے گا، وہ کبیرہ گناہ بھی نام اعمال سے صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کوئی بھی استغفار کا کلمہ اور صیغہ استعمال کر لے کافی ہے، لیکن یہ استغفار کے کلمات آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے، ان سے جب استغفار کرے گا تو توبہ کی قبولیت اور گناہ کی معافی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ امام الانبیاء سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے یہ کلمات پڑھے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی بھاگا ہو۔ کلمات یہ ہیں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں عظمت والے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے اور کائنات کو تھام کر رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان کلمات کی پوری تسبیح پڑھی جائے معانی کا دھیان رکھتے ہوئے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ صبح اور شام ایک تسبیح پڑھی جائے۔ جب ہم سر تا پاؤں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں تو پھر استغفار میں کمی کس بات کی؟ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، خفیہ اعلانیہ گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہو چکے ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین۔ ابن ماجہ اور معجم طبرانی اور کنز العمال وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے اس طرح اللہ تعالی کی تعریف کی: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو فرشتے مشکل میں پڑ گئے اور سمجھ نہ سکے کہ وہ اسے کس طرح لکھیں، یعنی ان کلمات کا ثواب لکھنے سے وہ عاجز ہو گئے۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا اے ہمارے پروردگار، تیرے بندے نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کا ثواب کس طرح سے لکھیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کلمات کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، یہاں تک کہ میرا بندہ جب مجھے ملے گا تو میں ہی اسے اس کا انعام دوں گا۔